فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علی فی یوم الجمعۃ الف مرہ لم يمت حتی یری مقعدہ من الجنۃ، مجھ پر جو جمعے کے دن 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ ویسے تو ہر روز ہمیں درود پاک پڑھنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے، مگر بالخصوص جمعہ یوم مشہود سید الایام، اس دن درود پاک کا زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے جمعے کی نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ ہر عمل کا ثواب جمعے کو روز بڑھا دیا جاتا ہے۔ مثلا امامہ پہنے نماز پڑھیں بہت ثواب ملتا ہے، مگر جمعے کی نماز میں امامہ پہنے تو 70 جمعوں کا ثواب ملتا ہے۔ صدقہ کریں ثواب کا کام ہے، جمعے کے روز صدقہ کریں تو اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ عیادت کرنا ثواب کا کام ہے، تعزیت کرنا ثواب کا کام ہے، جنازہ پڑھنا ثواب کا کام ہے، روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے، مگر یہ کام اگر جمعے کے روز کیے جائیں تو 70 ٹائم اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ جمعرات کو مغرب جیسے ہو، تو اب جمعہ شروع ہو گیا، پہلے رات ہے پھر دن ہے، تو جمعے کے غروب کے درمیان سمجھیں کہ یوم مجاہدہ بنا لیں اس کو ہم۔ نمازیں ساری پڑھنی ہیں، جماعت سے پڑھنی ہے، پہلی صف میں پڑھنی ہے، تکبیر اولیٰ بھی پڑھنی ہے، نوافل بعدیہ بھی پڑھنی ہے، درود پاک بھی زیادہ پڑھنے ہیں، امامہ بھی پہنے رہنا ہے، صدقہ و خیرات عام دنوں سے زیادہ کرنا ہے، بچوں کو خرچی دینی ہے تو جمعے کے دن دے دیں بھائی، زیادہ ثواب ملے گا۔ جمعے کے روز زیارت قبور کا ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے، بلکہ اپنے پیاروں کی قبور پر حاضری دینے کا جو افضل وقت اعلیٰ حضرت نے لکھا وہ ہے جمعہ بعد فجر، والدین کے قبور پر بالخصوص، کیونکہ ایوری فرائیڈے کو ہمارے پیرنٹس جو دنیا سے چلے گئے ان کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو فجر کی نماز کے بعد جمعے کے روز یہ ہم اپنے معمول میں شامل کر لیں کہ ویسے تو روز حاضری دیں سعادت کی بات ہے، مگر جمعے کے روز بالخصوص فجر کے بعد والدین کے مزارات پر حاضری کا ہم شرف حاصل کریں۔ اشراق چاشت میں سستی نہیں کرنی بھائی، جو عمرے کا ثواب ہے، مگر آج تو جمعہ ہے، آج کیوں سستی کر رہے ہیں؟ آج تو 70 گنا ثواب ملے گا۔ تو درود پاک ثواب ثواب، رحمتی رحمت، برکتی برکت، طہارت ظاہر کی باطن کی، اعمال کی، عقائد کی، مگر یوم جمعہ یوم درود و سلام۔ اپنے گھروں میں عصر تا مغرب ہم درود پاک کی محفل اپنے گھر کے محارم میں کریں۔ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، گھر کی وہ خواتین جن سے ہمارا پردہ نہیں ہے وہ بیٹھیں مل کر درود و سلام پڑھیں، گھر سے ناچاکیاں دور نہ ہو تو مجھے کہیے گا بھائی، رحمت نہ ہو اور فقر و تنگ دستی دور نہ تو کہیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے اندر صحیح عقائد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، بچوں کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا کہ ہم وہ ہیں جو درود و سلام بچپن میں ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ الحمدللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ ہم سنیں گے غوث اعظم کے بیانات میں سے آپ کے سلیکٹڈ 11 ارشادات، اور پھر ہمیں اس سے کیا سیکھنا ہے، کیا عمل کرنا ہے، کچھ اس کے بارے میں بھی سیکھیں گے۔ ہمارے غوث پاک اتنے معروف ہیں کہ ہندو پاک نہیں، یورپ، امریکہ، عرب شریف، ہر جگہ غوث اعظم کے چاہنے والے موجود، اور آپ کی منقبتیں پڑھتے ہیں، شیء للہ کی صدائیں لگاتے ہیں۔ الحمدللہ، غوث اعظم کی نسبت کتنی پیاری ہے، آپ حسنی بھی ہیں، آپ حسینی بھی ہیں۔ امام حسن کی اولاد سید ہے، امام حسین کی اولاد سید ہے، خاتون جنت کی اولاد سید کہلاتی ہے نا۔ آپ والد کی طرف سے حسنی ہیں، والدہ کی طرف سے حسینی ہیں۔ نام مبارک ہے عبد القادر، کنیت ہے ابو محمد۔ اور یاد رکھیے
کنیت رکھنا سنت مصطفیٰ ہے۔ ہمارے نبی کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم، ابو ابراہیم، ابو ارامل۔ ابو ارامل شاید بہت ساروں نے پہلی بار سنا، غریبوں فقیروں کے ماوا و ملجا، یہ مفہوم اس کا یہ معنی۔ اور غوث اعظم کی کنیت ہے ابو محمد۔ آپ کو محی الدین کا ٹائٹل دیا گیا۔ لقب کیا ہوتا ہے؟ ٹائٹل کیا ہوتا ہے؟ جو شخص جو کام کرتا ہے اس کام سے مشہور ہو جاتا ہے، یہ لقب۔ ابو جہل بدبخت، وہ جہالت والی باتیں کرتا تھا، اس کی کنیت ہے ابو جہل۔ تو غوث اعظم نے دین کو زندہ کیا تو آپ کا لقب ہوا دین کو زندہ کرنے والا۔ آپ کو کہا جاتا ہے غوث الثقلین، جنوں اور انسانوں کے غوث، مددگار، کیونکہ آپ کے مریدوں میں انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں۔ ہمارے نبی رسول الثقلین اور ہمارے مرشد غوث الثقلین ہیں۔ 470 سنی ہجری میں آپ دنیا میں تشریف لائے۔ عراق اور ایران کے درمیان بارڈر پر ایک قصبہ، اس کا نام جیلان، وہاں آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 91 سال کی عمر عطا فرمائی۔ اور اللہ کی شان دیکھیے، جب غوث اعظم دنیا میں آئے تو زبان پر ذکر اللہ جاری تھا، اللہ 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 اللہ، پہلی رمضان کو۔ اور جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت بھی آپ کی زبان پر اللہ 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 جاری و ساری تھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث اعظم پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بنگلہ دیش میں کہتے ہیں بڑو پیر، یعنی بڑا پیر۔ سندھ میں کہتے ہیں بادشاہ پیر۔ پوری دنیا میں آپ کے طرح طرح کے القابات ہیں، عزت والے، اور 11ویں والے پیر بھی کہا جاتا ہے آپ کو۔ بلوچستان میں دم دستگیر کے نام سے نعرے لگاتے ہیں غوث اعظم کو یاد کر کے۔ تو 11ویں والا پیر آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ 11 واسطوں سے آپ کا سلسلہ امام حسن مجتبیٰ تک پہنچتا ہے، اس لیے آپ کو 11ویں والا پیر کہتے ہیں۔ شجرہ طریقت میں 11 واسطوں سے آپ کا تعلق مولا علی مشکل کشا کے ساتھ ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے آپ کو 11ویں والا پیر کہتے ہیں۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جال حق میں لکھا کہ غوث اعظم پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر مہینے کی 12ویں شریف پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پابندی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے نانا جان رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا عبد القادر تم نے ہمیں 12ویں سے یاد کیا، ہم تمہیں 11ویں دیتے ہیں۔ اب مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ سرکاری عطیہ ہے، 11ویں شریف جو ہے سرکاری عطیہ ہے، اس لیے پوری دنیا میں پھیل گیا اور صدیاں گزر گئیں۔ غوث پاک آج سے کو 900 سال پرانے بزرگ ہیں، صدیاں بیت گئیں، مگر ہر اسلامی مہینے کی 11ویں تاریخ کو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ غوث پاک کے ماننے والے 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے غوث پاک کو اتنی بڑی شان عطا فرمائی کہ آپ ولیوں کے سردار ہیں۔ اچھا، آج ہم اپنی سوسائٹی میں، معاشرے میں دیکھیں، جس کو عزت ملتی ہے، آنر ملتی ہے، دولت ملتی ہے، کوئی اعزاز ملتا ہے، کوئی منصب ملتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ حسن آتا ہے تو نزاکت آئی جاتی، تو اس کے اندر طبیعت میں نخرے آ جاتے ہیں، طبیعت میں بڑا پن آ جاتا ہے، اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، بدتمیزی پر انسان اتر آتا ہے جب اس کو اعزاز ملتا ہے، جب اس کو مال ملتا ہے، جب اس کو اقتدار ملتا ہے۔ مگر قربان جائیں غوث اعظم کے پیرانے پیر ہیں،
مگر آپ کے اخلاق کریمہ اتنے اچھے ہیں کہ آپ غریبوں پر بہت ہی مہربان تھے، اللہ کے بندوں کی بڑی خیر خواہی فرماتے، بہت شفقت فرماتے، بہت مہمان نوازی کرتے۔ غوث اعظم بغیر مہمان کے کھانا تناول نہیں فرماتے تھے، اللہ اکبر۔ مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹاتے تھے، بوڑھوں کے ساتھ بیٹھتے، کمزوروں کے ساتھ بیٹھتے۔ میرے غوث اعظم بیماروں کی عیادت کرتے، اور اگر آپ کے رفقا اور دوستوں اور جاننے والوں سے کوئی حاضر نہ ہوتا تو اس کی معلومات کرتے۔ جو آپ کے ساتھ بیٹھتے غوث اعظم اس کی عزت کرتے تھے، غوث اعظم ان کے ساتھ ہنستے، مسکراتے، پریشان دیکھتے تو وجہ پوچھتے۔ قربان جائیں غوث اعظم کی شان پر۔ آپ کے پاس بیٹھنے والا ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ وہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ آپ کے پاس کوئی تبرک آتا، کوئی تحفہ آتا، کوئی سوغات آتی تو غوث اعظم سارے حاضرین میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے، ہدیہ قبول کرتے، بدلہ عطا فرماتے۔ اپنے نفس کے لیے ہمارے غوث پاک غصہ نہیں کرتے تھے، آپ کلام سے زیادہ خاموشی اختیار کرتے تھے۔ غوث اعظم سلام میں پہل کرتے تھے۔ ہمارا گریڈ بڑا، گاڑی بڑی، یاد رکھیں سلام میں پہل کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرنے میں پہل فرماتے۔ استغفر اللہ، ہم کتنے بڑے ہو گئے بھائی، ہم سلام نہیں کرتے، انتظار کرتے ہیں کہ وہ سلام کریں۔ کیوں بھائی؟ آپ سلام کریں، سلام میں پہل کریں۔ بارگاہ رسالت سے یہی تربیت ہے، اور بارگاہ غوثیت سے بھی ہم غلاموں کی یہی تربیت ہے۔ غوث اعظم بادشاہوں اور وزیروں کے دروازے پر نہیں جایا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اور غوث اعظم اور بہت سارے اولیاء کرام کی سیرت پڑھیں، آپ کی بارگاہ میں زیادہ عزت غریبوں کو ملا کرتی تھی، اور مالدار وہاں بڑے عاجز ہو کے بیٹھا کرتے تھے۔ کیا شان ہے غوث اعظم کی۔ ہمارے غوث پاک اپنے وقت کے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم تھے۔ عام طور پر ہم غوث پاک کی کرامتیں سنتے ہیں، بالکل غوث اعظم کو اللہ پاک نے بڑی شان دی اور بہت کرامتیں آپ سے ظاہر ہوئیں، اور علماء نے یہ لکھا کہ جیسے تسبیح اگر ٹوٹے تو دانے کیسے گرتے ہیں، لگاتار آتے ہیں نا، ایسے غوث اعظم سے لگاتار کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا۔ مگر یاد رکھیں غوث اعظم اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے، بڑے بڑے علماء بھی آپ سے دین سیکھتے تھے۔ غوث اعظم حافظ قرآن، غوث اعظم عالم دین، مفتی اسلام، اور غوث اعظم جو چار مشہور جو مذاہب ہیں ان سب پر فتویٰ دیا کرتے تھے، اور غوث اعظم تدریس کرتے تھے۔ غوث اعظم قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے، غوث اعظم حدیث پڑھایا کرتے تھے، غوث اعظم تفسیر پڑھایا کرتے تھے۔ غوث اعظم ایک ایک آیت کی تفسیر میں 40 اقوال ارشاد فرمایا کرتے تھے، اتنے بڑے عالم تھے ہمارے غوث اعظم۔ اور مبلغ کیسے، سبحان اللہ۔ غوث اعظم کے بیانات، اللہ اکبر، الفتح الربانی، وہ کتاب اب بھی ملتی ہے، غوث اعظم کے بیانات پر جو مشتمل ہے۔ آپ کے بیانات سن کر یہودی اور عیسائی اسلام قبول کیا کرتے تھے، آپ کا بیان سن کر بد عقیدہ صحیح عقیدے والے ہو جاتے تھے، گناہ گار گناہوں سے تائب ہوتے تھے۔ آپ کے دستے مبارک پر 5000 سے زیادہ یہودی اور عیسائیوں نے توبہ کی، اور 1,00,000 سے زیادہ لٹیروں نے، ڈاکوؤں نے اور دھوکے بازوں نے توبہ کی۔ غوث اعظم پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عربی نہیں تھے، عجمی تھے۔ غوث اعظم بہت بڑے مصنف تھے، بہت کتابیں لکھی ہیں آپ نے، اور آپ کی کتابیں عربی میں بھی ہیں، فارسی میں بھی۔ اچھا، آپ بیان نہیں فرماتے تھے۔ ایک بار ہمارے غوث اعظم نے اپنے نانا جان رحمت عالم یان کی بیداری میں زیارت کی،
یاد رکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت خواب میں بھی ہو سکتی ہے، بیداری میں بھی ہو سکتی ہے۔ ارشاد فرمائے بیٹا بیان کوئی نہیں کرتے۔ عرض کی بابا جان میں عجمی ہوں، عربی نہیں ہوں۔ بغداد والے تو بہت فصیح کلام کرتے ہیں، میں ان میں بیان کیسے کروں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا منہ کھول۔ غوث اعظم نے منہ کھولا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ اپنا مبارک تھوک غوث اعظم کے منہ میں ڈالا۔ فرمائے لوگوں کو حکمت کی دعوت دو، نیک باتوں کے ذریعے اللہ کی طرف بلاؤ۔ ظہر کی نماز پڑھ کر غوث اعظم تشریف فرما تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہجوم میرے گرد جمع ہو گیا کہ حضرت بیان کریں، ہمیں واعظ کریں، نیکی کی دعوت دیں۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ مولا علی مشکل کشا تشریف لائے ہیں۔ فرمائے کہ بیٹا بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا کہ میں تو عجمی ہوں، ان عرب کے درمیان کیسے بیان کروں؟ تو مولا علی مشکل کشا نے 6 مرتبہ اپنا مبارک تھوک ان کے منہ میں ڈالا۔ عرض کی اے میرے جد امجد، نانا جان نے تو 7 مرتبہ ڈالا تھا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی وجہ سے میں نے 6 مرتبہ ڈالا۔ غوث اعظم کا دہن مبارک، منہ مبارک وہ ہے جس کو لعاب نبی مل گیا۔ جب لعاب نبی مل گیا تو اللہ پاک نے آپ کے بیان میں ایسی تاثیر عطا فرما دی کہ غیر مسلم آپ کا بیان سن کر مسلمان ہونے لگ گئے۔ غوث اعظم کے 11 ارشادات اور اس کی کچھ وضاحت کی بھی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ بہت بڑے مبلغ ہیں، بہت بڑے عالم۔ مفتی اسلام فرماتے ہیں اے لوگو تم اپنی نسبتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درست کر لو۔ جب کسی کی پیروی آپ کے ساتھ درست ہو گئی تو اس کی نسبت آپ کے ساتھ درست ہو گئی۔ تیرا محض یہ کہنا کہ میں حضور کا امتی ہوں، حضور کی پیروی کے بغیر تجھے نفع نہیں دے گا۔ جب تک تو حضور کی اقوال افعال میں تابع داری نہ کر لے، تم آخرت کے گھر میں ان کی محبت و صحبت میں رہو گے، جبکہ حضور کی پیروی کرو گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا دم بھرتے ہیں بھائی، سارے امتی بھرتے ہیں، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر خوش نصیب ہی عمل کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کو خوش نصیب ہی اپناتے ہیں۔ اب سب کہہ رہے ہیں میں غلام رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں۔ بھی چہرہ کیوں نہیں کہہ رہا میں عاشق رسول ہوں؟ تیرا امامہ کیوں نہیں کہہ رہا میں عاشق رسول ہوں؟ تیری زلفیں کیوں نہیں کہہ رہے میں عاشق رسول ہوں؟ بھی ہوں گے تو کہیں گی نا۔ تیرا لباس کیوں نہیں کہہ رہا میں عاشق رسول ہوں؟ تیرا لین دین بھی کہے نا میں عاشق رسول ہوں۔ تیرا فنکشن کے اندر آنا جانا کہے میں عاشق رسول ہوں۔ پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ کرنا کہے میں عاشق رسول ہوں، میں غلام رسول ہوں۔ تو غوث پاک فرما رہے ہیں کہ تیرا صرف یہ کہنا کہ میں حضور کا امتی ہوں تجھے فائدہ نہیں دے گا جب تک تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو فالو نہیں کرے گا۔ اور دیکھیے ہمارے غوث پاک نے یہ فرما کر قرآن پاک کی آیت بھی تلاوت کی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تو تم باز رہو۔ تو حقیقی طور پر عاشق رسول وہ ہے غوث پاک کے اس ارشاد کے مطابق جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں، ظاہر میں، باطن میں، لین دین میں، کام میں، کاروبار میں، گفتگو میں، معاملات میں، ہر معاملے میں اللہ پاک ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی
نصیب فرما دے. اور غوث پاک ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ سچے عاشق رسول بن جاؤ. اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے. غوث پاک کا دوسرا ارشاد فرمایا جس نے نبی پاک کی پیروی نہ کی, شریعت کو ایک ہاتھ میں, قرآن کریم کو دوسری ہاتھ میں نہ لیا, وہ خدا تک نہیں پہنچا, وہ ہلاک ہوا, گمراہ ہوا, اور دوسروں کو بھی ہلاک و گمراہ کرے گا. قرآن سنت دونوں حق تعالیٰ کی طرف دلیلیں ہیں. قرآن کریم تمہارے لیے اللہ پاک کی طرف دلیل, اور سنت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دلیل ہے. تو غوث پاک کے اس ارشاد کو سامنے رکھیں کہ ہمارے ہاتھ میں رسول پاک کی پیروی کے لیے کیا ہے؟ شریعت, قرآن, اس کے مطابق زندگی گزارے. اور ہمارے انداز کیا ہیں زندگی کے؟ رسم و رواج کے مطابق. اور بعض برادریوں میں, خاندانوں میں رسم و رواج کی اتنی پابندی ہے کہ جیسے کوئی شریعت سے بڑھ کر چیز ہے. استغفر اللہ. حالانکہ ایسا نہیں, سب سے بڑھ کر تو اللہ کا حکم ہے, اس کے رسول کا حکم ہے. تو غوث پاک ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ شریعت کا دامن تھام لو, دنیا و آخرت میں عزت پاؤ گے. اور سنیے, غوث پاک کے نانا جان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے ہمیں سمجھایا. ارشاد فرمایا میری اور میرے لائے ہوئے دین کی مثال ایسے ہے گویا ایک شخص ہے جو اپنی قوم سے کہتا ہے لوگوں کہ بڑا لشکر تمہاری طرف بڑھ رہا ہے, میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے. اے میری قوم, نجات کی کوشش کرو. اب قوم کے دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ نے بات مان لی اور لشکر سے بچنے کا, جو لشکر اٹیک کر رہا تھا اس سے بچنے کا انتظام کر لیا. دوسرے گروہ نے بات نہیں مانی, ڈرانے والے کا انکار کیا. اب کیا ہوا؟ جس لشکر نے اٹیک کیا تھا وہ پہنچا اور انکار کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سمجھا رہے ہیں بس یہ میری اطاعت کا مطلب ہے بات ماننا, حکم ماننا, اس کے مطابق عمل کرنا جو کہا گیا. بس یہ میری اطاعت کرنے والوں اور نافرمانی کرنے والوں کی مثال ہے. جس نے میری فرما برداری کی, جس نے میرا حکم مانا, میرے لائے ہوئے دین کا پیروکار ہوا, ہلاکت سے بچ گیا. جس نے میری نافرمانی کی, میرے لائے ہوئے دین کو جھٹلایا, وہ تباہ و برباد ہو گیا. تو ہمیں بڑی 11ویں والے پیر دستگیر سمجھا رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کا اتباع کرو زندگی کے ہر موڑ پر. اور دیکھیں ہم جس دین کے ماننے والے ہیں یہی دین سچا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, بقیہ جہنم میں لے کر جائیں گے سارے دین الا اسلام اس دور کے اندر. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. جب ہم نے دین اسلام قبول کیا تو اس کی پیروی بھی تو کریں نا بھائی. فرائض کیا ہیں, واجبات کیا ہیں, سنتیں کیا ہیں, سیکھیں اور عمل کریں اور اپنی زندگی کو اس پر نافذ کریں. میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں ہر مسلمان پر ہر حال میں 3 باتیں لازم ہیں. سنیں غوث پاک کے چاہنے والوں, سنیے, ہر مسلمان پر ہر حال میں, کبھی دن ہے, کبھی رات ہے, کبھی خوشی ہے, کبھی غم ہے, کبھی سردی ہے, کبھی گرمی ہے, کبھی مصروفیت ہے, کبھی فراغت ہے, ہر حال میں 3 باتیں لازم ہیں. جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کرے. فلاں نے مجھ پر کیس کر دیا, میں بھی اس پر جھوٹا کیس کرتا ہوں, کیا شریعت اجازت دیتی؟ اس نے مجھے تھپڑ مارا, میں 2 تھپڑ ماروں گا, شریعت اجازت دیتی؟ اس نے میری بدتمیزی کی میرے سامنے, مجھے ذلیل کر دیا, میری انسلٹ کر دی, میں اس سے بڑا اس کو نقصان پہنچاؤں, اس کی عزت کو, شریعت اجازت دیتی ہے؟ میرے بچوں سے اچھا نہیں ہے میرا فلاں رشتہ دار, میں اس کو ذلیل کروں گا. بھائی پہلے یہ سوچو شریعت اجازت دیتی ہے؟ اگر شریعت اجازت دیتی تو کرے بھائی, نہیں اجازت دیتی کیوں کرتے ہو؟ میں فلاں کام کر لوں, فلاں جاب کر لوں, فلاں کھا لوں, فلاں معاملہ کروں,
بھائی شریعت اجازت دیتی ہو تو ہر حال میں وہی کرنا ہے. ارے بھائی 1 کروڑ کا نفع ہو رہا ہے, 1 ارب کی ڈیلنگ ہو رہی ہے, اللہ رسول کی اجازت ہے کہ یہ تو نہیں ہے, کیا کریں؟ سود و رشوت کے بغیر تو معاملہ چلتا نہیں ہے, کیا کریں؟ بھائی اگر شریعت نے اجازت دی تو کر لو. رشوت کے معاملے میں بسا اوقات اجازت ہوتی ہے, دینے والا گناہگار نہیں ہوتا, لینے والا گناہگار ہوتا ہے. اگر مفتی صاحب اجازت دیں تو ٹھیک ہے, کر لو بھائی. وہ کہتے ہیں جی ہمارا بزنس ہے, فیکٹریوں کے ساتھ مال دینا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں لاؤ بھی پہلے ہمارا کمیشن تو لاؤ. بھئی شریعت اجازت دیتی کر لو, نہیں اجازت دیتی تو کیا ہم نے کرنے کروڑ, کیا کرنے ارب, اور کیا کرنے کھرب. قبر کے اندر ہمارے نیک اور بد عمل نے آنا ہے, یہ کروڑ ارب کھرب نہیں آئیں گے. تو ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد ہمیں فرما رہے ہیں ہر مسلمان پر 3 باتیں لازم ہیں. شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کرے, شریعت کی منع کی ہوئی باتوں سے بچتا رہے, تقدیر پر ہمیشہ راضی رہے. مزید ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کی ادنا حالت یہ ہے وہ کسی وقت بھی ان 3 باتوں میں کسی ایک سے خالی نہ ہو, اس کا دل ان 3 باتوں کا پختہ ارادہ کرتا رہے. بندہ اپنے آپ سے یہ 3 باتیں بیان کرتا رہے, اپنے اعضاء کو ہر وقت ان میں مصروف رکھے. شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کرے, شریعت کی منع کی ہوئی باتوں سے بچتا رہے, اور تقدیر الہی سے ہمیشہ راضی رہے. میرے غوث پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کاہلی کے عادی مت بن, یہ تجھ کو عذاب میں مبتلا کر دے گا. بری عادات کو چھوڑ دے. اب غور کریں, میں بھی آپ بھی, مجھ میں کون کون سی بری عادتیں ہیں؟ غور کریں. جھوٹ بولنے کی عادت تو نہیں کہیں, چغلی کی عادت تو نہیں ہے, بعض کو چوری کی عادت ہوتی ہے, چہرہ مورا ان کا مذہبی لگتا ہے, چوری کی عادت ہوتی ہے. بعض کو لڑائی بھڑائی کی عادت ہوتی ہے, اور بعض بڑے دیندار لگ رہے ہیں, جماعت سے نماز نہیں پڑھتے, نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو غور کریں نیکی کے کس کس کام میں میری سستی ہے. بقیہ سب ٹھیک ہے, زکوٰۃ نہیں دیتے, اور ویسے بڑے حاجی صاحب نمازی صاحب ہیں. بقیہ سب ٹھیک ہے, بہن کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں, بہن کو وراثت سے محروم کیا ہوا ہے. اپنی بری عادتوں پر غور کریں, اور اس پر غور کریں کس کس نیکی کے کام میں مجھ سے سستی ہو رہی ہے, کاہلی ہو رہی ہے. اللہ نے مال دیا اور اتنا مال دیا ہے کہ شمار نہیں ہے, حساب نہیں ہے, مگر اب تک میں نے حج کی سعادت حاصل نہیں کی. سستی ہو رہی ہے نا. مال ہے, خالہ غریب ہے, ماموں غریب ہے, پھپھی غریب ہے, کبھی اس کی مدد کی؟ بعض لوگ ہوتے ہر سال جب زکوٰۃ نکالتے ہیں, ماشاءاللہ کتنی اچھی عادت ہے, وہ اپنے خاندان کے ایک فرد کو اسٹینڈ کر دیتے. مثال کے طور پر 50 لاکھ کی زکوٰۃ بنتی, بھئی کروڑوں کی زکوٰۃ والے ہیں, کروڑوں زکوٰۃ بنتی, وہ سب نکال کر اپنے غریب بھانجے کو دے دو نا بھائی, وہ بھی اسٹینڈ کر لے. اللہ نصیب کرے. اللہ نے اتنا مال دیا ہے بھائی, 1% نکالیں تو ہمارے غریب رشتہ دار نحال ہو جائیں, مگر 1% کی بھی توفیق نہیں ہے. اللہ کی پناہ. یہ زکوٰۃ کے علاوہ کہہ رہا ہوں, زکوٰۃ تو 2.5% اللہ کے رسول کی طرف سے ہے ہی ہے, کہ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں بھئی اللہ قبول کرے. قرآن نے صرف زکوٰۃ کا نہیں کہا, اور بھی بہت سارے مصارف میں خرچ کرنے کا کہا ہے, وہ بھی تو غور کریں نا. تو آج غوث اعظم سے محبت کرنے والے غور کریں کہ کس کس معاملے میں, نیکی کے معاملے میں مجھ سے سستی کوتاہی ہوتی, شجرہ شریف پڑھنے میں کوتاہی ہوتی, درود پاک کے اتنے فضائل سن سن کے ہم اتنے عرصہ ہو گئے, بڈھے ہو گئے فضائل سن سن کے, مگر آج تک یہ نہیں میں مقرر کر سکا کہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لوں. روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت حدیث میں ارشاد ہوئی, اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. 100 حاجتیں پوری کرنے کے بعد کوئی حاجت رہ جائے گی بھائی دنیا آخرت کی؟ مگر 100 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھا جاتا ہم سے. سستی, کائلی. کہیے صلی اللہ علی محمد, 2 سیکنڈ میں 1 دفعہ درود پاک پڑھا گیا. 100 مرتبہ کتنا ٹائم لگے گا؟ 2-2.5 منٹ نا. اور کتنا؟ صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علی محمد. 2-3 منٹ لگیں گے. اگر ہم طے کر لیں اپنے اوپر کہ میں سونے سے پہلے کم از کم 100 مرتبہ آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کروں گا, کتنی دیر لگتی ہے؟
100 حاجتیں پوری ہو رہی ہیں. کیا اللہ رسول کو حاجت ہے ہمارے درود و پاک پڑھنے کی؟ نہیں حاجت. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے درود پاک کی کیا حاجت ہے؟ ان کا رب ان پر درود بھیجتا ہے. سارے فرشتے آقا پر درود بھیجتے ہیں، انہیں ہمارے درود کی کیا حاجت ہے؟ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، صلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ ہمارے غوث پاک کریم والے پیر والے دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی غوث الصمدانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں اللہ پاک کے فرامین پر عمل کرنے میں کاہلی کا عادی مت بن، یہ تجھ کو عذاب میں مبتلا کر دے گا. بس فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، بقیہ تو پڑھتا ہوں، تو ویسے تو پڑھتا ہوں، بس وہ سارا دن گاہکی رش تھا، کسٹمرز کا ٹائم ہی نہیں ملتا، کیا کروں. تو وہ ظہر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی، عصر کی نماز پھر مغرب کے ساتھ ہی قضا کر لیتا ہوں. تو بھائی تو نمازی نہیں ہے، بے نمازی. نمازی تو وہ ہے جو خوشی غمی میں پڑھے، سردی گرمی میں پڑھے، صف و حضر میں پڑھے، صحت و بیماری ہر حال میں نمازی ہو. تو اللہ پاک کے احکامات کی بجا آوری میں سستی تجھے اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ کر. اس بری عادت کو چھوڑ، ہمارے غوث پاک سمجھا رہے ہیں. اللہ اکبر. سنیں سورہ نساء کی آیت نمبر 147 میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کیوں عذاب کرے گا؟ ایمان لاؤ اور شکر گزار بن جاؤ. تو اللہ پاک کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کریں. ہمیں غوث پاک اس کا ارشاد فرما رہے ہیں، مگر ہمارا نفس کہتا ہے کہ یار شریعت پر کیسے عمل کریں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات پر عمل کیسے کریں؟ دور بدل گیا، مشکل ہے، کیا کریں؟ نہیں، دور جو بھی ہے، دین اسلام پر عمل کرنا اب بھی ممکن ہے. اور ایسوں کی ایک تعداد ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، جو ماشاءاللہ اب بھی شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار یہ آیت تلاوت فرمائی، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے. پھر فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے ابن آدم دنیاوی فکریں چھوڑ کر عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، تیرے سینے کو مالداری سے بھر دیا جائے گا. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، دنیاوی فکروں میں لگے رہو گے، دنیاوی مستقبل کا ہی سوچتے رہو گے، اور تمہارے دل کو دنیاوی مشغولیات سے بھر دیا جائے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ حدیث نمبر 4106، جس نے اپنی تمام فکروں کو صرف ایک فکر آخرت، قبر میں کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، رب کی بارگاہ میں حاضری ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، نام اعمال دائیں یا بائیں ہاتھ میں ہوگا، نیکیوں کا اور برائیوں کا پلڑا تولا جائے گا، میزان لگایا جائے گا، جنت یا دوزخ میں بھیجا جائے گا، عذاب یا ثواب کا معاملہ ہوگا. ہر وقت یہ سوچے، ہر وقت یہ سوچے. اللہ اکبر. اس نے اپنی تمام فکروں کو ایک فکر بنا لیا، فکر آخرت. اللہ پاک اس کی دنیا کی فکر کے لیے کافی ہے، اور جس کی فکریں دنیا کے احوال میں مشغول رہیں، اللہ پاک کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی وہ کس وادی میں ہلاک ہو رہا ہے. تو غوث پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آخرت کی فکر کر، آخرت کی فکر کر. اللہ اکبر. ہمارے غوث پاک 11ویں والے پیر فرماتے ہیں،
تو اپنے رب کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو جا. آنے والی کل کو گزری ہوئی کل کے پاس اس کے پہلو پر چھوڑ دے. کیا خبر ہے کل کا دن تجھے ایسی حالت میں آئے کہ تو مر چکا ہو. اے امیر، اے مالدار، تو اپنی مالداری کی وجہ سے خدا سے غافل نہ ہو. کیا خبر کل تو فقیر ہو جائے. تو کسی شے کے ساتھ مت رہے، بلکہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والے کے ساتھ جس کا کوئی نظیر و مشابہ نہیں ہے قرار پکڑ. اس کے غیر سے کسی قسم کی راحت نہ چاہ. 11ویں والے پیر فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو. دنیا کا چھوڑ جھگڑا، اللہ سے لو لگا لے. کیا کیا کرے گا بندے تھوڑی سی زندگی میں. وہ تھوڑی کتنی تھوڑی ہے ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں ہے. دیکھیے 3 دن ہے، ایک گزر گیا ایک آئے گا، ایک میں ہم جی رہے ہیں. گزرنے والا گزر گیا، آنے والا آئے گا یا نہیں آئے گا. اب کتنا دن باقی بچا؟ ایک. تو کیا زندگی ہے؟ ایک دن. ایک بزرگ کہتے ہیں ایک سانس تو لے چکا، ایک تو نے آئندہ لینا ہے، اور ایک سانس تو لے رہا ہے. جو گزر گیا وہ تو گیا، آنے والا آئے گا نہیں آئے گا اللہ جانتا ہے. ہم نے سانس اندر لیا نا، جب تک باہر نہیں آئے گا ہم زندہ ہے نا. تو جو سانس ہم نے لیا یہ زندگی ہے، اور غوث پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غوث پاک کے نانا جان فرماتے ہیں خدا کی ملاقات کے بغیر مسلمان کے لیے راحت نہیں. ایک مسلمان کی تو یہ تمنا ہو کہ مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. اور بارگاہ رسالت سے ہماری کیا تربیت کی گئی کہ اللہ پاک سے یہ دعا کر، اللہم ارزقنی لذۃ النظر الی وجہک الکریم. اے اللہ مجھے اپنے زیارت کی لذت عطا فرما، والشوق الی لقائک. یا اللہ مجھے اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما. یہ بارگاہ رسالت سے ہماری تعلیم ہے کہ یہ دعا کرو. ہماری دعائیں بھی وہ گھوم رہی ہیں اس میں کہ منصب مل جائے، شہرت مل جائے، عزت مل جائے، دولت مل جائے، گاڑی مل جائے، پراپرٹی مل جائے، فلاں مسئلے سے چھٹکارا مل جائے، اولاد مل جائے، بیٹا مل جائے، بیٹی مل دے. چاہے یہی بیٹا تجھے فارغ کر دے، عزت سے، شہرت سے، دولت سے، سب چیزوں سے بچے فارغ کرتے ہیں. تو دنیا کا چھوڑ جھگڑا اللہ سے لو لگا لے. کیا کیا کرے گا بندے تھوڑی سی زندگی میں، دنیا کا چھوڑ جھگڑا اللہ سے لو لگا لے. دنیا کا چھوڑ جھگڑا اللہ سے لو لگا لے. کاش غوث پاک شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں اے مسلمانوں، جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہے غنیمت جانو ان قریب بند کر دیا جائے گا. جب تک نیک عمل کرنے کی قدرت رکھتے ہو غنیمت سمجھو. جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے اسے غنیمت سمجھو، اس میں داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. حدیث پاک میں ارشاد ہوا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی. تو غوث پاک ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں سچی توبہ کر. ہم میں سے کون ہے جو معصوم ہے؟ کوئی بھی نہیں. اللہ پاک نے انبیاء کو معصوم بنایا، فرشتوں کو معصوم بنایا. گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں اللہ کے ولی، اللہ ان کو بچاتا ہے. ہم تو ایسے نہیں ہیں. تو جب گناہوں کا سلسلہ نہیں رکتا تو توبہ کا سلسلہ کیوں رک جاتا؟ کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنی چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے. ہمارے غوث پاک نے ایک صبح
اپنے مدرسے میں توبہ کے ٹاپک پر بیان کیا. ہمارے غوث اعظم مسجد بنانے والے، مدرسہ بنانے والے، مسجد مدرسہ چلانے والے بڑے خوش نصیب ہیں وہ عاشقان غوث اعظم جو مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں. کتنے اولیاء کرام کو آپ جانتے ہیں، آپ ان کی لائف ہسٹری پڑھیں. مسجد مدرسہ، مسجد مدرسہ، مسجد مدرسہ، داتا صاحب مسجد مدرسہ. اور بتائیں کس بزرگ کا نام؟ ہر بزرگ کے مزار کے ساتھ مسجد بنی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. تو خیر، غوث پاک نے اپنے مدرسے میں بیان کیا، اور بیان کی ابتدا میں حدیث پاک بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دیا گیا اسے چاہیے کہ دوڑ کر بھلائی کے دروازے میں داخل ہو جائے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ یہ دروازہ اس کے لیے کب بند کر دیا جائے گا. ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں لوگوں لپک پڑو، زندگی کا دروازہ کھلا ہے، اپنی سانسوں کو غنیمت جانو، ان قریب یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. جب تک تم میں طاقت ہے، ہمت ہے، نیک اعمال کو غنیمت جانو. جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اسے غنیمت جانو، دعا کا دروازہ کھلا ہوا ہے دعا مانگنے کو غنیمت جانو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا دروازہ کھلا ہے اسے غنیمت جانو. یاد رکھیں موت تو سب کے لیے، نیک کے لیے، بد کے لیے، بے ایمان کے لیے، ایمان والے کے لیے، نمازی، بے نمازی، بے حیا، حیا دار، سب کے لیے موت ہے. مرنے کے بعد بے ایمان ایمان نہ لانے پر پچھتائے گا، روئے گا، چلائے گا، کہے گا یا اللہ میں ہلاک ہو جاؤں، ختم ہو جاؤں، مگر مرے گا نہیں. موت تو ایک ہی دفعہ ہے، اور وہ تمنا کرے گا دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، نہیں بھیجا جائے. اسی طرح ایمان والا پچھتائے گا کہ میں نے نیکیوں میں کمی کیوں کر لی. نمازیں تو پڑھتا تھا، کاش جماعت سے پڑھتا. نمازیں جماعت سے صف اول میں نہیں پڑھتا تھا، صف اول رہ جاتی تھی میری، کاش صف اول پائی ہوتی. آج میں نے دیکھا رب نے اتنا انعام کیا صف اول والوں پر، کاش میں صف اول کا نمازی ہوتا. زکات تو دیتا تھا، کاش اور صدقہ و خیرات بھی کرتا، رشتہ داروں پر خرچ کرتا، مساجد و مدارس پر خرچ کرتا، دین کا کام کرنے والوں پر خرچ کرتا. حسرت، افسوس، میں نمازیں تو پانچوں پڑھتا تھا جماعت اور صف اول بھی نصیب تھی، کاش تہجد بھی پڑھتا تھا، کاش اشراق و چاشت کا پابند ہو جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. آج میں نے جان لیا کہ میرے رب نے تہجد پڑھنے والوں پر کتنا کرم فرمایا، اشراق و چاشت پڑھنے والوں کے کتنے درجے بلند کیے. غوث پاک کے چاہنے والوں، ہمارے غوث پاک ڈیلی 1000 نوافل پڑھتے تھے. فرض نمازیں نہیں پڑھی جاتی جماعت سے، سنت قبلیہ رہ جاتی ہیں ہماری، نوافل بعدیہ رہ جاتی ہیں ہماری. تہجد کے فضائل کتنے عرصے سے سن رہے ہیں، کبھی پڑھ بھی لینا بھائی. اشراق چاشت کی نماز، حج و عمرے کا ثواب ڈیلی مل رہا ہے، کیوں نہیں لیتے؟ غوث پاک 1000 نوافل ڈیلی پڑھتے تھے، اور انتہائی مصروف شخصیت تھے ہمارے غوث پاک. دیکھیں اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی، فتاویٰ کرنے آتے ہوں، تدریس کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پڑھانے کے لیے تیاری کرنی ہوتی، وقت دینا ہوتا ہے، اور پھر عبادت گزار کتنے، اللہ اکبر، 15 سال تک آپ کا معمول رہا ہر رات ایک قرآن پورا ختم کیا کرتے تھے. غوث پاک کے چاہنے والوں، آخری بار ختم قرآن کب کیا تھا؟ پڑھنا آتا ہے تو اسے میں ٹھیک پڑھ لیتا ہوں دیکھ کر قرآن پاک. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں پڑھ لیتا ہوں تو میں کہوں گا قاری صاحب سے ذرا ٹیسٹ کرواؤ اور سند لے لو قاری صاحب، پھر پتہ چل جائے گا مجھے پڑھنا آتا نہیں پڑھنا آتا. غوث اعظم انتہائی مصروف ترین تھے، اتنے مرید، اتنے پریشان حال آپ کے پاس آتے ہیں، کتنے سائل آتے ہیں، کتنے محتاج آتے ہیں، سب کی جھولیاں بھرتے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کی عبادات، اللہ اکبر، 1000 نوافل ڈیلی، 15 سال تک آپ نے پورا قرآن ختم کیا. ہم قرآن پڑھتے ہیں فوتگیوں پر، اس کے علاوہ نہیں پڑھتے الا ماشاء اللہ.
غوث اعظم پیران پیر پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. ہم سے جماعت لی نہیں جاتی، غفلت ہو جاتی، کبھی 1 رکعت نکل گئی، کبھی 2 رکعتیں نکل گئی، کبھی نیند آ گئی، کبھی مصروفیت ہے، کبھی طبیعت ٹھیک نہیں، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو غوث پاک کی نصیحت کے پیش نظر یہ عبرتناک اشعار سنیے. چھوڑ دے دنیا میں ہی غفلت، ارے کچھ نہ کام آئے گی کل حسرت تجھے، کل تو بس اقرار ہے اور ہے سزا، کام آئے گا نہ کچھ آہو ہوگا، مطمئن کیوں کر ہے بیٹھا ہوا خلد کا جیسے تجھے مجدہ ملا، کیا تیرا رخت سفر تیار ہے، نیکیوں کی کیا بڑی بھرمار ہے، کیا یہی تجھ کو ہوا اس بات کا خاتمہ ایمان پر ہوگا تیرا، جب تمہیں انجام سے ہی بے خبر، پھر بھی کیوں سویا ہوا ہے بے خطر، حشر کی تپتی ہوئی گرمی کو دیکھ، پھر ذرا اپنی یہ ہٹ درمی کو دیکھ، چھوڑ دے یہ غفلت و نادانیاں، ہے مشقت آج کل آسانیاں، ہے مشقت آج کل آسانیاں. ہمارے غوث پاک نے 25 سال عراق کے جنگلوں میں گزارے، طلب علم کے اندر مجاہدے کیے، فاقے کیے، 1 سال کا فاقہ کیا، گری پڑی چیزوں کے ساتھ گزارا کیا. اور پھر اللہ نے کیسی شان دی، سبحان اللہ، کہ برسر ممبر پر بیٹھ کر آپ نے کہا میرا قدم سارے اولیاء کے گردنوں پر ہے، اور سارے اولیاء نے کہا بالکل ہمارے گردنوں پر ہے، اور غریب نواز نے کہا ہماری گردن پر نہیں، آنکھوں پر بھی ہے، سر پر بھی. یہ مقام و مرتبہ بعد میں ملا، پہلے ریاضتیں، پہلے عبادتیں، پہلے علمی دینیں، پہلے ہجرتیں، ترک وطن، گھر کا آرام عیش چھوڑا ہے غوث پاک نے، پھر اللہ پاک نے اتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا. اللہ اکبر. میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد مزید فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان اپنے دنیا میں کیے ہوئے اچھے برے اعمال کو یاد کرے گا، مگر اس وقت شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا. فائدہ اس میں ہے کہ موت سے پہلے قیامت کو یاد کر، جب لوگ پھل کاٹ رہے ہوں اس دن بیج بونے کے وقت کو یاد کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا. سب لوگ فصل کاٹ رہے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ کاش میں نے فصل کوئی ہوتی. ارے کوئی تو بونے کا وقت تو گزر گیا، آپ کو کاٹنے کا وقت ہے. میرے غوث پاک فرماتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بھلائی کا کوئی بیج بوئے گا قیامت کے دن خوشی خوشی پھل حاصل کرے گا، جو دنیا میں برائی کا بیج بوئے گا قیامت کے دن شرمندگی اٹھائے گا. اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی نصیب کرے. دیکھو توبہ اتنی فضیلت والی چیز ہے کہ اگر 100 سال تک کوئی کفر کرتا رہے، شرک کرتا رہے، پھر سچے دل سے توبہ کرے، اللہ 100 سال کے کفر و شرک کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. سچے دل سے بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. سچے دل سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. سچے دل سے انسان جب اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کرامن کاتبین کو اس کے برے اعمال بھلا دیتا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ سے بندہ اس حال میں ملاقات کرے گا جو سچی توبہ کرنے والا ہے، کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور وہ بندگان خدا، وہ اللہ کے بندے جو بے حساب بخشے جائیں گے، بے حساب داخلے جنت ہوں گے، ان میں وہ خوش نصیب بھی ہیں جو سچی توبہ کرتے ہیں. اور کتنی پیاری حدیث پاک، التائب حبیب اللہ. توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے. بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ بندے کی توبہ سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. کیسے خوش ہوتا ہے، کس قدر خوش ہوتا ہے، حدیث میں اس کی مثال دی گئی. ایک شخص ہے، وہ سفر پر ہے، اس کے پاس سواری ہے، اور اس سواری پر اس کا کھانا پانی رکھا ہوا. یہ صحرا میں ریگستان میں پہنچا اور کسی درخت کے سائے میں کچھ دیر کے لیے لیٹا، اس کو نیند آ گئی.
جب اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ سواری چلے گئی، کھانے پینے کا سامان مل گیا، بورڈ ڈھونڈا نہیں ملا، اب ہر طرف ریت ہی ریت ہے، سناٹا، سنسان ہے سب کچھ، زندگی کا کوئی سامان نہیں۔ اب یہ موت کے انتظار میں سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے لیٹ جاتا، اب تو مرنا ہے، اب کیا کرے؟ آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی، کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری آ گئی ہے، اس کے اوپر کھانا پانی بھی رکھا ہوا ہے، اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ حدیث میں مثال دی گئی، ایسے ہی بندہ جب سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اب ہمارے گناہ کیا کیا ہیں ہم جانتے ہیں، ہمارا رب بھی جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا، وهو اللطیف الخبیر، وہ ہر باریکی کا جاننے والا ہے، ہماری نیتیں وہ جانتا ہے، ہمارے چھپے اعمال وہ جانتا ہے۔ ہم دوستوں میں کیا کرتے ہیں، تنہائی میں کیا کرتے ہیں، موبائل پر کیا کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہمارے کرتوت کیا ہیں، تنہائی میں ہمارے معاملات کیا ہیں، ہمارے زبان کے معاملات کیا ہیں، دل کے معاملات کیا ہیں، کانوں کے معاملات کیا ہیں، آنکھوں کے معاملات کیا ہیں، سب جانتا ہے۔ کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں، یہ زمین بھی گواہ ہے، اور نام اعمال قیامت کے روز جب پیش کیا جائے گا، بندہ کہے گا اس کو کیا ہوا، اس میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت فرماتے چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، ہمارا بنے گا کیا۔ جس نے سزا دینی اس کو تو پتا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں۔ لوگ مجھے بڑا نیک سمجھتے ہیں، لوگ مجھے بڑا عزت دار سمجھتے ہیں، لوگوں کو تو یہ پتا نہیں کہ میں اپنی بہن سے ناراض ہو کے بیٹھا ہوں، بہن سے میری بات چیت بند ہو گئی ہے۔ اللہ کے بندے، صلہ رحمی واجب ہے، اور ویسے بھی ماں بہن بیٹی تو رشتے اتنے نازک ہیں، ان کے بددعا سے ڈرنا چاہیے کہ ناراض نہ ہو، ان کو راضی رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک خیر فرمائے۔ تو ہمارے جو بھی گناہ ہیں اس سے سچی توبہ کرنی چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد ہمیں سمجھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، رب نے فرما دیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاتر آیت نمبر 28۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا جب انہوں نے خدا کو جان لیا تو وہ خدا سے ڈرنے لگے۔ جب تجھے کسی چیز کے نقصان کا علم ہو تو اس سے ڈر اور بچ۔ موت تو موت ہے، ضرور آئے گی، اس سے چارہ کار نہیں، لہذا موت کے لیے عمل کر۔ اے وہ شخص جس کا گھر بغیر چھت کے ہے، بال بچوں کے لیے آٹا موجود نہیں ہے، نہ نیچے پہننے نہ اوپر اوڑھنے کا لباس ہے، سردی آ گئی بس تیاری کر لے۔ نہیں آپ سمجھا رہے ہیں کہ جب گھر کی چھت نہیں ہوتی تو چھت کی کوشش کرتے ہو نا، بال بچوں کے لیے کھانے کو نہیں انتظام کرتے ہو نا، پہننے کو لباس نہیں انتظام کرتے ہو نا، سردی آ جاتی ہے انتظام کرتے ہو نا، بات کیا آ جاتا ہے استقبال کا انتظار کرتے ہو نا، اہتمام کرتے ہو نا، کوئی درندہ آ جائے تو اس سے ڈر کر بچنے کی کوشش کرتے ہو، تو موت کا درندہ آ رہا ہے، کھا جائے گا، ختم کر دے گا سب کچھ، تیاری کرو۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک کے اس ارشاد کو پیش نظر رکھ کر قرآن سنو۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ تم فرماؤ بے شک موت جس سے تم بھاگتے ہو بس وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے، جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ غوث پاک آپ کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہوا جو اس سے پہلے نہیں آئے تھے، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کاش تم پیدا نہ کیے جاتے۔ جب پیدا کیے گئے تھے تو اپنی پیدائش کے مقصد کو جان لے لے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کر۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں ایک قوم
تم اللہ کے ولیوں کے قدم بہ قدم چلو. تمہارا مقصد محض کھانا پینا نہیں، تمہارا مقصد نکاح کرنا، دنیا جمع کرنا نہیں. یہ دنیا بہت ذلیل اور کمینہ مقصد ہے. عبادت عادت کے چھوڑنے کا نام. تم اللہ کا دروازہ تلاش کرو، وہیں خیمہ ڈال دو. تم آفتوں کی وجہ سے اللہ پاک کے دروازے سے بھاگا نہ کرو. وہ تم کو بلا و آفت، مرض و درد بھیج کر اس پر آگاہ کرتا ہے. تم اس کی طلب کرتے رہو، اس کے دروازے سے نہ ہٹو. تم ان لوگوں میں سے نہ بنو جو دیوانگی کرتے ہیں، پاگل پن کرتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کس چیز کو چاہتا ہے. تم اس کی عبادت کرو، پھر اس کی عبادت میں اخلاص پیدا کرو. کیا تم نے سنا نہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں. اور تم نے اس حق کو سمجھ لیا، سچا جان لیا، بس تم کیوں عبادت الہی چھوڑتے ہو؟ اس کے راستے میں حیران و پریشان بنتے ہو. ہر وہ شخص جو کہ اللہ پاک کی عبادت نہیں کرتا، بس وہ ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی پیدائش کے مقصد کو نہیں سمجھتے کہ کیوں پیدا کیے گئے ہیں. مقصد انسانی، تخلیق انسانی کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ کرے ہم سمجھیں، غوث پاک ہمیں سمجھا رہا. اللہ اکبر. الفتح الربانی غوث اعظم کے بیانات کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے، جب مخلوق میں سے ایک نے کہا میں نے جنت کی اور وہاں کی نعمتیں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. اور جنت میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی ان کے دل خواہش کریں گے اور جن سے آنکھوں کو لذت ملے گی. بندہ کہتا ہے میں ان نعمتوں کی خبر سن لی، اس کی قیمت کیا ہے؟ جنت میں جو نعمتیں ہیں، جو محلات ہیں، کھانے پینے کی نعمتیں، حور و غلمان ہیں، اللہ کا دیدار، نیکوں کی ملاقات، ان کی قیمت کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں ہم نے اس کو جواب دیا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں، ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے. فرماتے ہیں تو اپنے جان و مال کو اللہ کے سپرد کر دے، جنت تیری ہو جائے گی. اللہ اکبر. غوث پاک فرماتے ہیں ایک قوم تقوی کو چھوڑ دینے سے توبہ کرو. تقوی پرہیزگاری دوا ہے، اس کا چھوڑنا بیماری ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے، ہمارے ظاہر کو پاک کرے، ہمارے باطن کو پاک کرے. غوث پاک کا 11واں ارشاد. آپ فرماتے ہیں تو جھوٹ نہ بول، تیرے پاس 2 دل نہیں ہیں، ایک ہی دل ہے. وہ جس چیز سے بھی بھرا ہوا ہو اس میں دوسری چیز کی گنجائش نہیں ہوتی. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. سورہ احزاب. اللہ نے کسی آدمی کے اندر 2 دل نہیں بنائے. اللہ اکبر. ایک ہی دل میں خالق و مخلوق دونوں کو دوست رکھ کے یہ نہیں ہو سکتا. غوث پاک کی نصیحت. ایک ہی دل کے اندر دنیا آخرت جمع ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا. جبکہ قلب خالق کی طرف ہو، چہرہ مخلوق کی طرف، ایسا ہو سکتا ہے کہ دل اللہ کی طرف ہو، ظاہر ٹھیک ہے بات کر رہے مخلوق سے، یہ ہو سکتا ہے. خلق کی طرف متوجہ ہونا بنظر ان کی مصلحتوں کے اور بغرض ان پر رحمت کے جائز. دل کا لگاؤ اللہ ہی سے رہے. جو اللہ سے جاہل ہے وہ ریاکاری کرتا ہے، نفاق برتتا ہے. جو کہ اللہ کا جاننے والا وہ ایسا نہیں کرتا. احمد اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے، بے وقوف. جو اللہ کا نافرمان ہے وہ بے وقوف، عقل نہیں اس کو. ریاکار منافق بنتا ہے. عالم کی شان سے یہ بعید ہے.
احمق یعنی بیوقوف اللہ پاک کی نافرمانی کیا کرتا ہے، اور جو عقل مند ہے اللہ کے احکامات کی تابع داری کرنے والا ہوتا ہے۔ تو عقل مند وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، اور جو نافرمان ہے اس میں عقل نہیں۔ غیر مسلموں کے بارے میں تو قرآن نے کہا ہے جانوروں سے بدتر۔ عقل ہوتی تو ایمان والے ہوتے ہیں، اور ایمان والوں میں وہ زیادہ عقل مند ہے جو اللہ رسول کا فرما بردار ہے۔ اگر یہ عقل مند ہوتا نماز باجماعت پڑھتا، عقل مند ہوتا رمضان کے روزے سارے رکھتا، کوئی نہ چھوڑتا، عقل مند ہوتا تو اس کی زبان سے جھوٹ غیبت جاری نہ ہوتے، گناہوں کا کام نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 11ویں والے کے صدقے میں نیک بنائے، اور آپ کے ارشادات پر عمل کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔